پھر رائٹر کہتا ہے کہ میں اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس گیا اور میں نے جا کر جو ہے اس کو سارا معاملہ بتایا. اس نے میرا معائنہ کیا, اس نے میرے سینے کو چیک کیا, اس نے جو ہے مجھے میری ٹھوکر ماری اپنے ہیڈ سے, اور مجھے ہر طرف سے چیک کیا, اور پھر مجھے ایک پریسکرپشن لکھ کر میرے حوالے کر دی. رائٹر یہ کہتا ہے کہ میں اس پریسکرپشن کو لے کر جو ہے وہ کیمسٹ کے پاس گیا, اور کیمسٹ کو جا کر میں نے وہ پریسکرپشن تھما دی. ٹھیک ہے. اور پریسکرپشن کو تھمانے کے بعد جو ہے میں نے پریسکرپشن جب میں نے اس کو تھمائی تو میں وزٹ ٹو دا کیمسٹ. رائٹر یہ کہتا ہے کہ میں کیمسٹ کے پاس گیا اور کیمسٹ کو جو ہے میں نے وہ پریسکرپشن تھما دی. اب وہ کیمسٹ یعنی دوا ساز جو تھا اس نے جب میری پریسکرپشن کو دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا اور اس نے مجھے کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے. اس نے وہ پرچی جو ڈاکٹر بنا کر جس پر میڈیسنز لکھ کر دیتے ہیں, رائٹر یہ کہتا ہے کہ دا کیمسٹ ہینڈیڈ اٹ بیک ٹو می. کیمسٹ نے مجھے واپس کر دی. ہی ڈیڈنٹ ہیو اٹ, کیونکہ اس کے پاس وہ چیزیں جو اس پرچی میں لکھی تھی وہ نہیں موجود تھی. پھر اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ آئی ایم سوری سر, میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. میں آپ کی ضرور مدد کرتا اگر میرا کوئی کوآپریٹو اسٹور یا فیملی ہوٹل ہوتا. ٹھیک ہے. اب رائٹر نے کیمسٹ نے یہ بات کیوں کی, اس کے پیچھے کیا ریزن تھی, ایسا اس پریسکرپشن میں کیا لکھا ہوا تھا اور اس نے انکار کر دیا کچھ بھی دینے سے. رائٹر یہ کہتا ہے کہ پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایسا اس نے کیوں کہا, کیونکہ ڈاکٹر کا لکھا ہوا پریسکرپشن ایک کیمسٹ ہی مجھے کچھ پرووائڈ کر سکتا تھا, اور جب اس نے کچھ بھی دینے سے انکار کیا تو جب اس پریسکرپشن کو کھول کر رائٹر نے دیکھا تو وہاں لکھا تھا 1 LB بیف اسٹیکس ایوری 6 hours, کہ 1 پاؤ گوشت ہر 6 گھنٹے بعد کھانا ہے. 10 miles walk ایوری مارننگ, ہر صبح 10 میل سیر کرنی ہے. بیڈ ایٹ شارپ 11 ایوری نائٹ, اور ٹھیک 11 بجے روزانہ رات کو سو جانا ہے. اور چوتھی بات جو بہت مزے کی ہے کہ ڈونٹ اسٹف یور ہیڈ ود دا تھنگس یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ, کہ اپنے دماغ کو ان چیزوں سے مت بھرو جو آپ کو سمجھ نہیں آتی. جس فیلڈ سے آپ تعلق نہیں رکھتے اس فیلڈ میں مت اپنی ٹانگ اڑائیں. رائٹر یہ کہتا ہے کہ نسخہ پڑھ لینے کے بعد, یہ پریسکرپشن پڑھ لینے کے بعد میں نے ان تمام تر رائٹر کی ایڈوائسز پر عمل کیا. آئی فالوڈ دا ڈائریکشنز, مائی لائف واز پریزروڈ, اور میری زندگی بچ گئی. یعنی وہ بیماریاں جو مجھے لاحق تھی اور جن کی میں کچھ بیماریوں کی لاسٹ اسٹیج پر پہنچا ہوا تھا, وہ تمام تر بیماریاں جو ہے میں ان تمام تر بیماریوں سے بچ گیا. اینڈ مائی لائف از اسٹل گوئنگ آن, اور ابھی بھی جا رہی ہے. اسٹوڈنٹس, اس چیپٹر میں ہم نے یہ دیکھا کہ بیلنس ڈائٹ, اچھی خوراک اور ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو چھوڑنا ہوتا ہے. ایک تو ہمیں پریشانی اور انڈیو فیئر, بلا وجہ کے خوف و ہراس, بلا وجہ کی پریشانیاں اور بلا وجہ کی ٹینشنز ہمیں اپنی زندگی سے نکالنی ہوں گی. کیونکہ اگر ہم یہ بلا وجہ کی ٹینشن اور بلا وجہ کے خوف جب تک اپنی زندگی سے نہیں نکالیں گے تب تک خوراک اور ایکسرسائز بھی فائدہ نہیں کرے گی. تو ذہنی صحت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا آپ ہیلدی فزیکلی ہوں گے اتنا ہی ہیلدی مینٹلی بھی ہونا بہت ضروری ہے. تو مینٹلی اگر ہیلدی نہیں ہے تو فزیکلی ہیلتھ آپ کو فائدہ نہیں دے گی. اسی طرح سے اگر آپ مینٹلی ہیلتھ ہیں لیکن فزیکلی ہیلتھ نہیں ہے تب بھی آپ کو یہ چیز نقصان پہنچا سکتی ہے. تو بیلنس ڈائٹ کے ساتھ ایکسرسائز اور ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو پریشانی سے بچانا اور بلا وجہ کے خوفوں سے بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ, اور اس چیپٹر میں ہمیں جو لیسن ملا ہے وہ اس کے لاسٹ پریسکرپشن کا لاسٹ پوائنٹ ہے کہ ڈونٹ اسٹف یور ہیڈ ود دا تھنگس یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ, کہ اپنے دماغ کو ان چیزوں سے مت بھریے, اس فیلڈ میں مت گھسیے جس فیلڈ میں آپ کا کوئی کام نہیں, اور کم علم بھی نقصان دہ ہوتا ہے. اسی لیے صرف ڈونٹ پوک یور نوز انٹو ادرز میٹرز, اور اپنے کام سے کام رکھیے, کیونکہ جس کا کام ہوتا ہے اسی کو وہ سنبھالنا چاہیے. اور رائٹر نے ہمیں اس چیپٹر کے تھرو ایک لیسن دینے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہمارا چیپٹر نمبر 7 ہے. اسٹوڈنٹ, اگر کچھ سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے بتائیے گا. کل انشاءاللہ اس کے کوسچن آنسرز کریں گے, اور اپنا خیال رکھیے گا. ہمارے کوسچن آنسرز جو ہے اسی چیپٹر میں سے اس تمام تر جو ہے جو ہم نے اسٹوری پڑھی ہے اس میں سے ہوں گے کہ رائٹر نے لیورپل سرکولر میں کیا پڑھا. ایک کوسچن ہوگا کہ رائٹر برٹش میوزیم گیا تو وہاں پر اس نے کیا پایا, اس کے اندر کون کون سی بیماریاں تھیں. ایک کوسچن اس میں سے ہو جائے گا. پھر ایک کوسچن یہ آئے گا کہ اس کو کون سی بیماری نہیں تھی. پھر اس کے بعد ایک کوسچن یہ آئے گا کہ رائٹر جو ہے وہ میڈیکل کلاس کے لیے کیسے مفید ہو سکتا تھا. پھر ایک کوسچن یہ آئے گا کہ رائٹر جو ہے وہ رائٹر ایک
میڈیکل پرسن کے لیے کس طرح سے مفید ہو سکتا تھا، اور میڈیکل پرسن کے پاس جب وہ گیا تھا تو کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ کیمسٹ کے پاس جب گیا تھا تو اس کے ساتھ تب کیا ہوا تھا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تمام تر کوسچنز ہیں جس کو انشاءاللہ ہم لوگ کل دیکھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔